جی حافظ طاہر صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے. میں کٹ گیا جی تھا نا. جی کٹ گیا تھا کنیکشن آپ کا. میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ آپ تھوڑا محمد صاحب کی زندگی کے بارے میں بھی بتائیں کہ پہلے کس دین کو وہ فالو کرتے تھے، اور جب نبوت ملی اس کے بعد ان کے اندر اتنی شدت کیسے آ گئی، اور کیا کیا انہوں نے کیا. ذرا اس پہ بھی روشنی ڈال دیں گے تو ہمارے جو ویور ہے ان کے علم میں اضافہ ہو جائے گا. میرا ماننا یہ کہ محمد، ابو بکر، عمر یہ لوگ تھے ہی نہیں. ان کو بنو امیہ نے ان کا ویسے فرضی خاکہ پیش کر کے حکومت بنائی، بنو امیہ اور بنو عباس نے. اور اچھا. پھر میرا تو ماننا یہ ہے اصل میں، کیونکہ کوئی ثبوت نہیں ملتے آج ابھی تک مکے کے اندر محمد علیہ السلام کا کوئی گھر، کوئی نام، کوئی پتہ، کوئی جو باتیں، کوئی آثار نظر نہیں آتے اس کے. یہ بنو عباس کے جو کارستانیہ تھی تو انہوں نے یہ سارا سسٹم کیا. بہرحال دیکھو محمد کی اب کیا بتائیں ہم. جب محمد فوت ہوتے ہیں، محمد نے کیا فرمایا؟ چلو محمد کو ہم سچا مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تھے وہ. محمد نے کیا فرمایا کہ 3 چیزوں میں آپ کبھی دیر نہ کرنا. فرمایا جب نماز کا وقت ہو جائے کبھی دیر نہ کرنا. نمبر 2، جب عورت بالغ ہو جائے، اس کا جوڑ کا خاوند مل جائے، فوراً نکاح کر دینا. نمبر 3، جب جنازہ تیار ہو جائے فوراً دفنا دینا. کوئی فوت ہو جائے جنازے میں تاخیر نہ کرنا. جب آپ علیہ السلام فوت ہوئے تو آپ کو دفن کیوں نہیں کیا 3-4 دن؟ لاش کی کیا حالت ہو گئی تھی؟ وہ صحابہ آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے. یہ بھی ایک بڑا اعتراض ہے قرآن پہ. قرآن نے کہا رحماء بینہم، یہ صحابہ کرام آپس میں بہت زیادہ نرم دل ہیں. آپس میں بہت زیادہ نرم دل ہیں. یا کیسے نرم دل ہیں؟ دیکھیں یار، ابو بکر کے ساتھ کیا ہوا، محمد کے ساتھ کیا ہوا، عمر کو کیوں قتل کیا، عثمان کو. آپس میں اس طرح لڑ کے مارے نا، اس طرح لڑ کے کہ ایسی کوئی مثال نہیں ملتی. اس طرح ان کی آپس میں ساری زندگی کرسی کے لیے، خلافت کے لیے لڑتے رہے. قتل و غارت، اما عائشہ کی، علی کی لڑائی ہوئی، معاویہ کی لڑائی ہوئی، ابو عمر کی لڑائی، ساری زندگی لڑائیوں میں، قتل و غارت میں، فساد میں یہ زندگی گزارتے رہے. تو دیکھو کوئی سمجھ آتی ہے؟ کوئی سارا نہ ہو. جس طرح آپ اندر جاتے ہیں کہ وہ چوچو کا مربع بنتا جائے گا، کھچڑی بنتی جائے گی. کوئی اس کا کوئی پاؤں، سر، پیر، کوئی چیز نہیں اس مذہب کی. جی اس میں حافظ صاحب اگر ان کی ہم زندگی کو دیکھیں، چلیے آپ نے کہا کہ یہ تو پورا جو ایک پوری سٹوری گڑی گئی ہے، لیکن اس سٹوری کے حساب سے بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ جتنے لوگ تھے یہ سب لڑائی جھگڑا کرنے والے لوگ تھے. بات بات پہ تلواریں نکال لیتے تھے. یعنی ان کا انداز ہی ایسا تھا کہ یہ بات بات پہ غصہ ہو جاتے، تلواریں نکال دیتے، کوسا کاسی شروع کر دیتے. اچھا بالکل. دیکھو نا، سب سے اچھا بندہ ابو جہل کی زندگی پڑھیں گے نا، بہت کمال کا آدمی تھا. اس کو انہوں نے جہل کا خطاب دیا، جاہل. دیکھیں یار اس سے بڑی زیادتی کیا ہو سکتی ہے؟ ابو جہل کا آپ کمپیئر کریں نا، پورے مکے میں سے سب سے اعلیٰ جو شخص تھا ابو جہل تھا. پرے پنچاہت کا بندہ، بات سمجھنے والا، لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے والا، کمال آدمی تھا. انہوں نے اچھا اس تو کو اس کا جاہل بنا اصل دیا. نام ابو جہل نہیں تھا کیا؟ ابو الحاکم تھا اس کا. او ہو بعد میں انہوں نے وہ لقب رکھا ہے. ہاں جی. کس بنیاد پہ؟ بس وہ کہتا تھا یار، ابو جہل کہتا تھا یار محمد تمہارے پاس جبریل آتا ہے، یہ لوگ آپ کی بات مانتے ہیں، میرے ساتھ بھی جبریل کی ملاقات کرا دو یار کہ ہم بھی کلمہ پڑھ لیں. بس اتنی سی بات تھی. وہ دلیل مانگتا تھا. تو یہ تو ویلڈ چیز ہے نا. ہاں جی. وہ ایتھیسٹ تھا، اچھا آدمی تھا. تو اس کو انہوں نے خود دلیل نہ دے پائے اور اس کے بدلے ابو جہل کا نام دے دیا اس کو مروا دیا. قتل ہوا ہے نا. اچھا. مجھے بزرگ مروا. ہاں جی. 2 بچوں سے مروایا تھا اس کو. او ہو یعنی ان کے ساتھ کوئی اگر ان کی بات نہ مانے تو پھر اس کی ایک ہی سزا ہے کہ اس کو وہ قتل کروا ایک ہی دیتے. سر تن سے جدا. یعنی عجیب معاملہ لگتا ہے پورا.
حاجی ایک اور جو دوسری عورت تھی جو آپ علیہ اسما نام تھا، اسما بنت مروان اس طرح کوئی نام تھا، وہ آپ علیہ السلام کے خلاف شعر و شاعری کرتی تھی. تو یار شعر و شاعری کرتی تھی تو آپ اس کے خلاف شعر و شاعری کرو، کوئی شاعر تیار کرو، اس کو مارنے کا کیا تک بنتا ہے؟ جب اس کو مارنے کے لیے کہ اس کے پیٹ میں بچہ، جولی میں بچہ تھا دودھ پینے والا، اس بچے کے اوپر بھی انہوں نے ترس نہیں کیا، اور اس کو آج دنیا رحمت للعالمین کہتی ہے. یار اس شیر خوار بچہ، دودھ پیتا بچہ، اس کی ماں کو مار دیا، اس بچے کے اوپر ترس نہ کھایا، اس کو آج دنیا رحمت للعالمین کہتی ہے. کیسے ان کے ذہن جو ہے اس چیز کو مانتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، سننے اچھا چلو اگر آپ مسلمانوں کو نہیں پتا ہے ان سب چیزوں کا علم نہیں ہے تو سمجھ میں بھی آتا ہے لیکن بتانے کے بعد بھی پھر اس کا دفاع کرنے کی اگر کوشش کرے تو کیا ان کے دل مر چکے ہیں جس طریقے سے یہ کافروں کے بارے میں کہتے ہیں، لیکن اصل میں جو نظر آتا ہے کہ ان کے دل اور دماغ جو ہے وہ مر چکا ہے ایک دم، جو ایسی باتیں نہیں سن کر بھی ان کا دل کھولتا نہیں ہے، اس میں نرمی نہیں آتی ہے، اس میں دکھ نہیں ہوتا ہے. نہیں مرے، دل نہیں مرے، دل زندہ ہیں. ان کے دلوں کے اوپر وہ محبت اتنی ڈال دی گئی، اتنی محبت ڈال دی گئی، جو بندہ سوال اٹھاتا، لوگ سوال اٹھاتے رہے، قتل ہوتے رہے، معتزلہ قتل ہوئے. اب بات یہ ہے کہ اب جو دور آیا سوشل میڈیا کا، اب یہ لوگ اسلام نہیں چھوڑیں گے، یہ آپ کی محنت سے، ہماری محنت سے یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام کی محبت 10 15 20 سال میں کم ہوتی جائے گی. جب کم ہوتے ہوتے اگلی نسل آئے گی تو کہے گی یار یہ کیا بڑے ہمارے بے وقوف تھے. ٹھیک ہے نا؟ دیکھو نا آپ سیکس نہیں کر سکتے، شراب نہیں پی سکتے، اور اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملے گا؟ جنت. سیکس نہ کرنے اور شراب نہ پینے کی وجہ سے آپ کو جنت میں کیا ملے گا؟ آخرت میں جنت. اور جنت میں جا کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ سیکس اور شراب. اور ہمیشہ کے لیے 70 سال، اور ہمیشہ کے لیے، یعنی 70 سال تک ایک انسان یہی کام کرتا رہے گا. سن کے بڑا عجیب لگتا ہے یہ سب. جب آپ کے ابو مسلمان ہیں؟ جی میرے، ہاں میرا تو پوری فیملی مسلمان ہے. آپ جب جنت میں اپنے ابو کے پاس جائیں گے ملنے کے لیے نا، تو آپ کو فرشتہ ہے کہ 70 سال بعد آؤ. 70 سال بعد وہ باہر آئے گا، وہ کہے گا کہ بیٹا، فرشتہ کہے گا کہ بیٹا ساحل آپ کو ملنے کے لیے آیا تھا. تو پھر وہ آپ کے پاس آئے گا ملنے کے لیے آپ کے گھر. فرشتہ کہے گا بھائی اب جاؤ، ساحل مصروف ہے ڈنگ ڈانگ میں، 70 سال بعد آؤ. تو ملاقات ہی نہیں ہو سکی. لیکن میں تو جہنم میں ڈالا جاؤں گا نا، میں تو ایمان سے ہٹ گیا ہوں. میں جہنم میں ہم خوشی سے جائیں گے، غیرت کے ساتھ فخر کے ساتھ جائیں گے. کیوں کہ جنت میں جب لوگ جائیں گے نا تو ان کے حوروں کے اوپر غلمان چمڑیں گے، لڑکے 16 سال لڑکے، 70 لڑکے چمڑیں گے. وہ ڈنڈا لے کے نا اپنی بیوی سے، اپنی ماں سے، اپنی بہن سے لڑکے بگائیں گے. تو جنت تو بغیرتوں کی جگہ ہے. ہم جہنم میں جائیں گے، گلیں گے، سڑیں گے. غیرت سے تو جائیں گے نا. ہماری ماں کے اوپر جہنم میں کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا، جہنم میں ہماری بہن کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا، جہنم میں ہماری بیوی کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالے گا. اور جنت میں تو ہم تو حوروں کے اوپر چڑھے ہوں گے، اور غلمان جنتیوں کے ماؤں پر، جنتیوں کی بہنوں پر، بیویوں پر چڑھے ہوں گے. ادھر وہ تو ان کو بگا رہے ہوں گے بےچارے ادھر. وہ تو پریشانی کی جگہ. تو بہتر یہ ہے کہ جہنم ہی چوز کیا جائے. جہنم یوز کیا جائے، اچھی جگہ. مرزا غالب نے کہہ نہیں دیا جنت کی حقیقت. چلو پر پھر سے طاہر صاحب کا کنیکشن لاس ہو گیا ہے. چلیے ویٹ کرتے ہیں. شدید عذاب اللہ کا آ رہا ہے طاہر صاحب کے اوپر اور ہم سب پر بھی، کہ ان کی بات
مکمل کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے. ہم انتظار پھر سے کرتے ہیں ان کا، پھر سے وہ جڑ جائیں گے. لیکن بہت ہی زبردست چیزیں ہمارے حافظ صاحب نے بیان کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ویور جو ہے ان کو بھی کافی چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں ہمارے اس اسٹریم کے ذریعے سے. قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے بھائی، ہم نے قرآن کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، اور اس کے بعد یہ فیصلہ لیا ہے کہ اسلام ایک سچا مذہب نہیں ہو سکتا. آپ بتائیے، آپ نے کیا پورا قرآن سمجھ کے پڑھا ہے؟ آپ کو سمجھ میں آتا ہے قرآن؟ کیا سوال ہے ساحل کا؟ بھائی اتنے سارے سوال تو میں نے کر دیا ہے، کتنی ساری ویڈیوز بنائی ہے میں نے، کتنی ساری اسٹریم کری ہے، اور اس اسٹریم میں خود اتنے سارے سوال اٹھے کہ کس طریقے کی جنت ہے، کس طریقے کے لوگ تھے وہ. کچھ لوگ صرف کمنٹ میں آتے ہیں، لائیو میں نہیں آتے بات کرنے کے لیے. ہاں، فیض بھائی کو تو ہم نے کتنے بار، جب ہماری اوپن لائیو اسٹریم ہوتی ہے تبھی بھی ہم نے ان کو بولا کہ آپ آئیے اور جو بھی ٹاپک ہمارا چلتا ہے اس پہ ہم سے بات کریے آپ. جی حافظ صاحب، پھر سے استقبال ہے آپ کا. مرزا غالب صاحب نے نہیں کہا شعر، جنت کی حقیقت سب کو معلوم ہے، یہ اچھا خیال ہے دل بہلانے کے لیے. بس انہوں نے تو بات سمجھائی ہے، ہمارے لوگ سمجھے نہیں. بلے شاہ نے ساری بات کر دی تھی، ہم لوگ سمجھے نہیں. بلے شاہ کا نام سنا ہوگا؟ ہاں، ان کا تو سنا ہے جس کا پہلے آپ نے بتایا. بلے شاہ کے بارے میں نہیں سنا ہے میں نے، آپ بتائیے کیا ہے ان کے بارے میں. وہ ایک شاعر تھا، 300-400 سال پہلے گزرے، اس کا شاعر کتاب پڑھا پتہ لگ گیا. وہ کہتے ہیں رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا نہ کھوج لبیا نہ کھرا، تھک تھک ہار گئے سارے. سمجھ آ گئی آپ کو؟ ہاں تھوڑا سمجھا دیجئے، شاید پنجابی ہے اس میں. کہتے ہیں یہ مولوی اور پنڈت رب رب کر کے تھک گئے، رب کا کوئی گھر، کوئی جگہ، کوئی محلہ آج تک نہیں مل سکے ان کو. آگے کہتے ہیں جی گل سمجھ جائیے تے رولا کی، جی گل سمجھ جائیے تے رولا کی، ارام رحیم تے مولا کی. کہتے ہیں اگر بات سمجھ جاؤ تو لڑائی ختم، ارام رحیم کی جو لڑائی ہے بھی ختم ہو جائے گی ساری. صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. چلیے حافظ صاحب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. بہت ساری چیزیں آپ نے بتائی ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کی قرآن کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تھوڑا ڈیٹیل میں بتائیے گا. قرآن وہ کتاب ہے جس کا کوئی سر کوئی پیر نہیں ہے. آپ کوئی ناول کی کتاب اٹھائے، وہ لکھنے والا اتنا اچھا لکھتا ہے کہ آپ کا دل پڑتا ہے کہ اس کو میں ختم کر لوں. آپ اخبار کے اندر ایک کالم پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں آخر تک جاتے ہیں، قرآن کی 2 آیتیں پڑھتے ہیں، اگلے کچھ آتے ہیں، کچھ چلیخا سے، مصر سے، کھجوروں سے پتہ نہیں تیل، عجیب نا. اور قرآن کے اندر اللہ کا علم اتنا ناقص ہے قرآن کے بارے میں. اللہ کو علم ہی نہیں ہے کہ آم بھی کوئی درخت ہے، پھل ہے، اتنا خوبصورت. سب کھجور سے زیادہ طاقت آم میں ہے، پتہ ہے آپ کو؟ لوکاٹ کا اللہ پاک کو علم نہیں ہے. اللہ پاک کو یہ اپنا امرود کا علم نہیں ہے. جو عرب میں 2-4-6 پھل ہیں، انجیر ہے اور زیتون ہے، اس طرح 2-4 کھجور ہے، اس کا یہ اللہ پاک کو علم ہے، محمد کو علم ہے. پاکستان کے اندر یقین جانے اتنے اچھے میوے، سستے میوے نا، ڈرائی فروٹ، ویسے بھی آم اتنا سستا ہوتا ہے، وہ اللہ کے علم میں نہیں تھا کہ آم بھی ایک آم کا درخت ہے. کدھر ذکر ہی نہیں ہے نا، پتہ ہی نہیں اللہ کو کہ آم بھی کوئی درخت ہے. اور اللہ کو یہ بھی نہیں پتا کہ بھینس بھی کوئی جانور ہے. ایک گائے کا پتہ عربوں میں تھی، بھینس کے بارے میں آج تک اللہ کو پتہ نہیں تھا. آج تک کہتے ہیں کہ کٹے کی قربانی جائز ہے کہ جائز نہیں ہے، بھینس کا دودھ جائز ہے کہ ناجائز ہے. اللہ کے اللہ ابھی قرآن کی ہر بات میں نے اشکال ہے، ہر بات میں نا شک و شبہ ہے. کوئی بات نہیں، کوئی اس کتاب کا کوئی سر نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی کہاں سے شروع ہوتی ہے، کوئی کہاں ختم ہوتی ہے. اور کوئی صحابی حافظ قرآن نہیں تھا. کسی کے پاس 10 آیتیں، کسی کے پاس 1 آیت، کسی کے پاس 4 آیتیں. یہ دیکھو حدیث کے اندر آتا ہے
لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ جو دو آخری آیتیں یہ صرف ایک صحابی سے ملی، ایک صحابی سے ملی. تو باقی تو یہ حفظ کا سلسلہ بھی ہمارے ہندوستان پاکستان کے اندر ایک رواج ہے، وہ ادھر یہ بھی اس وقت یہ بھی نہیں تھا. اچھا لیکن پھر یہ جو حدیث ہے کہ وہ جو 70 صحابی جو حافظ تھے قرآن کے ان کو قتل کر دیا گیا تھا، تو وہ پھر کیا چیز ہے؟ اچھا اس پہ تو میرا مقدمہ کوئی اور ہے نا. اس 70 صحابہ جو قتل ہوئے اس میں نا اس میں نقطے والی بات بتاتا ہوں. اس 70 صحابہ کے وہ حدیث میں نے استعمال کی اپنے دفاع کے لیے ایک مناظرے کے اندر. ہمارا مناظرہ تھا بریلویوں کے ساتھ. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی مناظرہ میں ویورز کو بتا دوں، مناظرہ ڈیبیٹ کو بولتے ہیں. ہم دیوبندی اور بریلوی کا مناظرہ تھا. موضوع یہ تھا کہ نبی عالم الغیب ہیں کہ نہیں، نبی غیب جانتے ہیں کہ نہیں. دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ صرف اللہ غیب جانتا ہے. بریلوی کہتے ہیں کہ اللہ غیب جانتا ہے، رسول اللہ بھی غیب جانتا ہے. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ عطا کیا تھا وہ مانتے ہیں، اللہ نے عطا کیا تھا. سمجھ آ گئی؟ ہاں آواز میری آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے. تو جب وہ مناظرہ شروع ہوا، میں بول رہا ہوں کہ بریلوی یہ مانتے ہیں کہ وہ جو رسول اللہ غیب جانتے ہیں، رسول اللہ کو جو غیب ہے وہ عطائی غیب ہے، اللہ نے عطا کیا ہے. لیکن یہ تو مانتے ہیں کہ غیب پتا تھا ان کو. جی آگے بولیے. غیب پتا تھا. جی جب وہ مناظرہ شروع ہوا تو ہمارا موقف تھا کہ رسول اللہ غیب نہیں جانتے. تو وہ دلیل پیش کرتے کرتے میں نے ایک سوال کیا ان سے، یہ جو 70 صحابہ منافقین نے مانگے کہ ہمیں دو جا کر ہمارے علاقے میں لوگوں کو قرآن سکھائیں، اور رسول اللہ نے ان کو دے دیا. وہ جاتے ہوئے راستے میں ان کے ساتھ دھوکہ کیا، 70 کے 70 قتل کر دیے، شہید کر دیے. تو پھر وہ 70 صحابہ کا جو FIR ہے، پرچہ، وہ کس کے اوپر کٹے گا؟ ہاں رسول اللہ کے اوپر کٹے گا. بالکل صحیح بات ہے آپ کی. تو وہ جو صدر تھا وہ کہتا بھائی اگر رسول اللہ کو پتا تھا یہ بندے قتل کرتے ہیں تو یہ FIR رسول اللہ کے اوپر کٹتی ہے. تو چلو رسول اللہ یہاں سے ہم نے ثابت کیا کہ رسول اللہ کے پاس غیب کا علم نہیں، لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے بطور ملحد. چلو رسول اللہ کو تو پتا نہیں تھا کہ یہ مار دیں گے، اللہ کو تو پتا تھا نا کہ یہ ماریں گے، اللہ نے وحی کیوں نہیں بھیجی؟ بات پہ وہی بھیج دیتا ہے، سیکس کے بارے میں وہی بھیج دیتا ہے، محمد صاحب کے ہر چیز پہ وہی بھیج دیتا ہے. تو یہ صحابہ کے بارے میں وہی کیوں نہیں بھیجا؟ کدھر ڈیلے ہو گئے تھے جبرائیل علیہ السلام؟ یہ کیا معاملہ تھا؟ جو پوری دنیا میں اس وقت لوگ بھوکے مر رہے تھے، اللہ نے کوئی وحی نہیں بھیجی، اور ایک چمچی شہد کے لیے اللہ نے وحی بھیج دی. اور پھر دیکھو بلال بیچارہ ترستا رہا، میں مسلمان ہو جاؤں گا، مجھے کوئی لونڈی مل جائے گی. دیکھو بلال کو کوئی چیز نہیں ملی، وہ ہاتھ میں بیچارہ پکڑ کے نا پھرتا رہا، اس طرح دنیا سے چلا گیا. ایک دن بلال بہت پریشان تھا، یار میں تو بغیر، مجھے آج تک ان کے ساتھ 4 لونڈیاں، 6 لونڈیاں، بیویاں، مجھے کچھ نہیں مل رہا. تو رسول اللہ نے اس کو چکر کیا دیا، فرمایا انا سید المرسلین وانت سید المؤذنین، میں نبیوں کا سردار، بلال مؤذنین کا سردار ہے. بلال کے لیے جنت میں ایک بہت خوبصورت حور ہے، وہ بلال کو ملے گی. بلال کو حوروں کے چکر میں رکھا ہے دنیا میں نہیں. مار سب سے زیادہ بلال نے کھائی، پتہ آپ کو؟ بلال نے بہت مار کھائی، بہت خدمت کی رسول اللہ کی، جوتے سیدھے کیا، کام کیا، غلامی اتنی غلامی کیا. شاید مجھے کوئی نہ پانی نکالنے کے والی مل جائے کوئی مشین. یا معذرت کے ساتھ عورتیں بھی آپ کا پروگرام سنتی ہیں، ہم کدھر چلے گئے؟ نہیں لیکن آپ بات کو رکھیے اپنی کہ کیا ان کا معاملہ تھا، کس طریقے سے گولی دیتے تھے رسول اللہ. وہ بھی ایک واقعہ ہے نا، ایک حدیث میں آتا ہے طاہر صاحب کہ جب مال غنیمت تقسیم کیے تو محمد صاحب نے کچھ لوگوں کو زیادہ مال دیا اور جو باقی لوگ تھے ان کو کم دیا. تو پھر سوال اٹھنے لگے کہ یہ تو ناانصافی کر رہے ہیں محمد صاحب، برابر سے ڈسٹریبیوشن نہیں کر رہے ہیں. تو یہ بات جب پھیلی تو محمد صاحب آئے ان کے بیچ میں،
اور ان کو بولا کہ کون کہہ رہا ہے, تو وہ ڈر گئے. وہ بولے کہ یہ تو جو کہہ رہے ہیں وہ سمجھدار لوگ نہیں ہے, لیکن ان کا ایسا اعتراض ہے کہ کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا. تو محمد صاحب کہتے ہیں کہ میں ان کو اس کے لیے زیادہ مال دے رہا ہوں کیونکہ یہ نئے مسلمان بنے ہیں, تو تھوڑا ان کا ایمان اور زیادہ پکا ہو جائے, مضبوط ہو جائے, اس کے لیے میں ان کو زیادہ دے رہا ہوں. اور تم کیا پریفر کرتے ہو, تم دنیا کا مال پریفر کرتے ہو یا یہ پریفر کرتے ہو کہ نبی تمہارے ساتھ ہے, اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تم کو آخرت میں اجر ملے گا؟ اس طریقے کی ایک حدیث ہے. تو ہر جگہ پہ جو غلط کام کرتے محمد صاحب, اس کو جو یعنی فی الحال میں جو چیز نہیں دے سکتے ویسا ایک لالچ دے دیتے, جیسا آپ نے بلال کے بارے میں بتایا کہ جنت میں آپ کو ملے گی. اسی طریقے سے یہ جو صحابی کو جن کو مال کم دیا تھا مال غنیمت میں سے, لوٹ مار کے مال میں سے, وہاں بھی ان کو گولی دے دی تھی محمد صاحب نے. پھر سے طاہر صاحب کا کنیکشن چلا گیا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, وہ پھر سے جڑ جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ آج تو سب راز کھل جائیں گے. حافظ طاہر صاحب ایسا لگ رہا ہے واپس جڑ جائیں گے اور اسلام کے سارے راز کھل جائیں گے. بہت ساری چیزیں انہوں نے ایک الگ پرسپیکٹو سے ہمارے سامنے رکھی. سبھی درشکوں سے, آڈینس سے, ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک جن لوگوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے وہ لائک کر دے اور شیئر کر دے. جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک چینل, سبسکرائب کر دے. ہماری یہ چاہت ہے کہ آج جو ہمارے 10 کے سبسکرائبر ہے وہ اس کی جو سپیڈ ہے بڑھنے کی, سبسکرائبر بڑھنے کی, وہ اور فاسٹ ہوتی جائے, اور آپ سب کا یوگدان اس میں ہونا چاہیے. اس کی کافی ضرورت ہے, آپ کے سپورٹ کے بنا یہ بالکل ممکن نہیں ہے. اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرا جو فیس بک پیج ہے انڈین ایکس مسلم ساحل نام سے, جو کہ میں ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈالتا ہوں, آپ اس کو بھی فالو کر لیجئے تاکہ ہماری ریچ فیس بک پہ بھی بڑھ جائے اور کئی لوگوں تک ہم اپنی اس دعوت کو پہنچا سکے. جی حافظ صاحب. ہاں جی, آپ کنیکشن کو کیا تھا؟ جب قرآن کی بات آپ کر رہے تھے نا, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, اس آیت کی وجہ سے کتنے مرزائی مرے اور کتنے مسلمان مرے, بریلوی دیوبندی سارے مرے. اس آیت کے اندر کتنے اشکال ہے, کوئی نبی آ سکتا ہے نہیں آ سکتا, ہر آیت میں ڈاؤٹ ہے. اچھا یہ تو قرآن کا کوئی سر پیر ہے ہی نہیں یار, اور قرآن کا بلکہ اس قرآن کی آیت کی بنیاد پہ تو جو جتنے احمدیہ ہے وہ ان سب کو کافر مانا گیا ہے. یعنی ان کو تو مسلمان مانتے نہیں ہے. جو اکثریت مسلمانوں کی ہے وہ اس فرقے کو وہ مسلمان ہی نہیں مانتے, بلکہ خود آپ کے پاکستان میں بھی ان کو مسلمان نہیں مانا جاتا ہے. کانسٹیٹیوشن ان کو مسلمان نہیں مانتی ہے. یہ کتنا بڑا ظلم ہے. پھر حدیث کو دیکھیں, حدیثیں بھی لوگوں نے بنائی ہیں. یہ حدیث جو ہے کہ ایک جماعت اٹھے گی اور ہند کے ساتھ ہند کو فتح کرے گی, جہاد کرے گی, ٹھیک ہے. اس حالانکہ حدیث سعودی عرب میں کسی کو نہیں پتا, اس حدیث کا شام کے اندر, ایران کے اندر کسی کو نہیں پتا. اس حدیث کا ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں کو پتا ہے, یا افغانستان میں. تو وہاں پر ضرورت نہیں ہے تو نہیں. تو ادھر یہ حدیث گڑی گئی تھی نا کہ بر صغیر کا مال لوٹنے کے لیے ایک جہاد اٹھے گی, ہندوستان ہند کو فتح کرے گی, جہاد ہند, غزوہ ہند جس کو کہتے ہیں. تو یہ حدیث گڑی گئی, جو جہاں ضرورت تھی وہاں گڑا گیا, ٹھیک ہے. سعودی عرب میں اسلام کچھ اور ہے, شام کے اندر کچھ اور ہے, ملیشیا کے اندر کچھ اور ہے, انڈیا کے اندر کچھ اور ہے, افغانستان کے اندر کچھ اور ہے, ابھی پاکستان کے اندر کچھ اور ہے, پاکستان کے اندر سندھ کے اندر کچھ اور ہے, پختونخوا کے اندر کچھ اور ہے, بلوچستان کے اندر. کوئی سمجھ نہیں آتی یار کہ یہ مذہب کوئی. اب ایک بندہ کافر نا مسلمان ہوتا ہے, وہ کیا کرے گا بیچارہ. اس کا یہ سوال ہوتا ہے مجھے کون سا مسلمان بنانا ہے, شیعہ بنانا ہے, اہل حدیث بنانا ہے, دیوبندی بنانا ہے, بریلوی بنانا ہے. میں کون سی نماز پڑھوں گا, شیعوں والی پڑھوں گا یا رسول اللہ کی نماز کیا تھی؟ سب سے میرا سوال تو یہ تھا, رسول اللہ کی نماز کیا تھی؟ دیوبندیوں والی نماز تھی رسول اللہ کی, بریلویوں والی تھی,
یا سنیوں والی، شیعوں والی، اہل حدیثوں والی، اس کی رسول اللہ کی نماز کیا تھی؟ آج تک اس کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اچھا حافظ صاحب، بلکہ نماز کا تو یہ مسئلہ ہے کہ محمد صاحب کی حدیث ہے کہ کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ قیامت کے دن اللہ سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کرے گا، یعنی اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کتنی امپورٹنس ہے نماز کی، لیکن اسی امپورٹنٹ چیز عمل نماز کا جو طریقہ ہے اس کو لے کے اتنا جھگڑا ہے الگ الگ فرقوں میں کہ اس میں مناظرے ہو رہے ہیں، اس میں مار پیٹ ہو رہی ہے، اس میں گالی گلوز ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کس طریقے کا مذہب ہے جو پھر سے ڈسکنیکٹ ہو گئے، تو کس طریقے کا مذہب ہے جس نے اپنی بات کو صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچایا ہی نہیں ہے؟ ہر ایک مسئلے میں آپ کو کچھ نہ کچھ اختلاف آپ کو مل ہی جائے گا۔ جیسے کہ میں نے بتایا، نماز جو اتنی امپورٹنس بتائی جاتی ہے کہ فرض ہے، اس پہ آپ کو قیامت میں سب سے پہلا سوال مسلمانوں سے نماز کے بارے میں ہوگا، اسی نماز کو لے کے اختلاف ہے۔ ہر ایک کی نماز کا طریقہ الگ الگ ہے، اور ہر کوئی کہتا ہے کہ ہماری نماز جو ہے وہ سنت کے مطابق ہے، دوسرا کہتا ہے ہماری نماز سنت کے مطابق ہے۔ پھر اس پہ اختلاف کی بنیاد پہ پھر ان کے اندر مناظرے ہوتے ہیں، پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر گمراہی کا فتویٰ لگایا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ اللہ اور نہ رسول اللہ نے اپنے دین کو اس طریقے سے قیامت تک کے لیے محفوظ کیا کہ اس پہ سوال نہ اٹھے، اس میں چینجز نہیں آئے۔ تو مسلمانوں کی یہ بہت بڑی یعنی سوچ میں یا ان کی سمجھ میں یہ بہت بڑی کمی ہے کہ وہ یہ سب چیزوں کو غور نہیں کرتے ہیں کہ اگر دین آسان ہوتا اور اللہ نے اپنے میسج کو کلیئر پہنچایا ہوتا صاف صاف، تو اتنے اختلاف نہیں ہوتے اور سب ایک دوسرے پہ گمراہی کا فتویٰ نہیں لگاتے۔ آپ دیکھ لیے کوئی بھی فرقہ اٹھا لیجئے، وہ دوسرے فرقے کو وہ غلط ہی بولے گا، وہ بولے گا کہ دوسرا فرقہ گمراہ ہے۔ بلکہ محمد صاحب خود کہتے ہیں کہ اسلام میں جو جتنے فرقے ہیں اس میں سے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ جی حافظ صاحب، جی آپ اپنی بات تو کنٹینیو کریں۔ وہ دیکھو یہ بھی ڈاؤٹ ہی ہے نا، کون سا فرقہ جنت میں جائے گا؟ کوئی پتہ نہیں۔ کوئی ایک فضائل اعمال کے اندر ایک حدیث ہے، جو آدمی ایک نماز صرف قضا کرے گا نا، اللہ کا انصاف دیکھیں قیامت کے دن، تو اس کو ایک حقب جہنم میں جلایا جائے گا۔ یعنی نماز چھوڑے گا نہیں، صرف قضا کرے گا، تھوڑی لیٹ کر کے پڑھے گا ایک نماز، صرف ایک نماز کی وجہ سے اس کو ایک حقب جہنم کے اندر رکھا جائے گا۔ ایک حقب 350 کروڑ سال کا ہے۔ ایک نماز کو لیٹ کرنے کی وجہ سے سزا 350 کروڑ سال، اور جس کی پھر نماز جس نے پڑھی نہیں اس کو کتنی سزا ملے گی؟ یہ انصاف ہے یار؟ 10 منٹ نماز لیٹ ہوئی ہے تو 10 منٹ جہنم کے اندر ڈال دو، 20 منٹ لیٹ ہوئی ہے تو 20 منٹ کے لیے جہنم کے اندر ڈال دو۔ یہ کوئی انصاف کا دن ہے؟ اللہ پاک کہتے ہیں کہ بڑا انصاف ہوگا، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اللہ کے بہت بڑا انصاف والا اللہ ہے۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ دیکھیں آپ یار ذرا، جی ایک بالکل نماز بالکل۔ کو 10 منٹ لیٹ کرنے کی وجہ سے 350 کروڑ سال جہنم میں جلے گا۔ فضائل اعمال جو تبلیغی لے کے پھرتے رہتے ہیں اس میں لکھا اچھا، ہے۔ بلکہ حافظ صاحب اس میں ایک سوال آپ سے یہ جوڑ دوں کہ اللہ کو تو فرق بھی نہیں پڑتا کہ کوئی بندہ اس کی عبادت کرے یا نہیں کرے، اس کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آ سکتی ہے۔ یہ ہمارے خود تبلیغی بھائی لوگ کا ایک وظیفہ رہتا ہے کہ اللہ کی شان میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آ سکتی ہے، وہ تو شان والا ہے، آپ کی عبادت سے اس کو کچھ لینا دینا نہیں ہے، آپ کو ضرورت ہے۔ تو جب اللہ کو فرق پڑتا ہی نہیں ہے، اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اس کا کوئی نقصان ہی نہیں ہونے والا، تو کس بنیاد پہ اتنی بڑی بڑی سزا دینے والا ہے لوگوں کو اللہ؟ بالکل۔ اور دن قیامت کے اللہ کیا کرے گا؟ دن قیامت کو اللہ کیا کرے گا؟ اللہ پاک ایک بالٹی لے کر کھڑا ہوگا جنت اور جہنم کے راستے میں، پل و صراط کے پل کے اوپر، نیکیاں جمع کرے گا اس بالٹی کے اندر، اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔
اچھا اللہ پاک بالٹی لے کے جی کھڑے جی ہوں آپ گے. کمپلیٹ کریے. ہاں جی جی آپ کنٹینیو کریے. ہاں بس یہ اللہ پاک بالٹی لے کے کھڑے ہوں گے, نیکیاں جمع کر رہے ہوں گے. یہ اللہ کی اوقات ہے ساری. اچھا اس میں اور ایک چیز میں جوڑ دوں حافظ صاحب کہ مسلمان تو یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی بھی انسان جو ہے, کوئی بھی مسلمان اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت جا ہی نہیں سکتا. وہ تو اللہ کے رحم کے بنیاد پہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا. تو پھر انصاف کہاں سے ہوا؟ ایسے قرآن نے بھی کہا ہے نا, ان من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا. ٹھیک ہے, انصاف کوئی نہیں ہے. تو ایک حدیث کے اندر آتا ہے, جب انسان پیدا ہوتا ہے پیدائش سے پہلے لکھ دیا جاتا ہے کہ مسلمان پیدا ہوگا, کافر پیدا ہوگا, اور یہ کیا کھائے گا, یہ نماز پڑھے گا نہیں پڑھے گا, کہاں مرے گا, یہ سارا پیدائش سے پہلے لکھ دیا جاتا ہے. بس ویسے ہی جب بونڈے بانڈے واقعات ہیں سارے, اس کا سر پیر بالکل. کوئی نہیں. اور دوسری چیز, اللہ جو ہے وہ انصاف کے پہلو پہ اگر ہم بات کریں تو اللہ جو ہے شرک کو چھوڑ کے چاہے جو گناہ کیا ہو انسان اس کو معاف کر سکتا ہے, لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا. اب آپ سوچئے ایک انسان 100 قتل کرے, ریپ کرے, بلاత్కాر کرے, لوگوں کا مال لوٹے کھائے, لیکن اس نے کلمہ پڑھ لیا, اس نے شرک سے توبہ کر لی, اس نے شرک کو چھوڑ دیا, تو اب اس کو جو ہے وہ اللہ چاہے تو معاف کر دے گا کیونکہ اس نے شرک نہیں کیا. تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ شرک کہاں کے انصاف ہے. اللہ بیچارہ اتنے بے بس ہے, اتنا بے بس ہے, کو اپنے مسجد میں ایک بلب تک نہیں لگوا سکتا, اس کے لیے 10 روپے اکٹھے کرنے پڑتے ہیں یار. جی یقین تو جان میں یہ سوچ رہا تھا حافظ صاحب کہ اگر مجھے اللہ کی جنت میں جانا ہے تو میں پہلے اچھے سے پوری برائیاں کر لیتا ہوں, لوگوں کا مال ہڑپ لیتا ہوں, اور جتنی برائیاں ہیں سب کر لیتا ہوں. اس کے جب میرا دل بھر جائے گا اس کے بعد پھر میں پھر سے کلمہ پڑھ لوں گا, تو میں تو پھر وہ جیسے بچہ ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے صاف ستھرا بنا کسی گناہ کے, تو میں تو پھر سے ویسی ہو جاؤں گا, میرے سارے گناہ تو پچھلے معاف ہو جائیں گے. بالکل پاک تو یہ صاف ہو کس جاؤ. طریقے کا پھر انصاف ہے؟ پھر جب اللہ کہتا ہے کہ وہ جو سورت کی جو آیت ہے یہ ہے نا کہ جس نے ذرہ برابر بھی اگر گناہ کیا ہوگا اس کو بھی اللہ بدلہ دیں گے, اور جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کیا ہوگا اس کو بھی اللہ اس کا بدلہ دیں گے. بہت فیمس جو چھوٹی لاسٹ. ہاں فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ. ہاں بالکل. فمن تو ایک یعمل اور مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. تو بالکل صحیح. یہ تو پھر سب ایک دم کانٹرڈکشن تو ہے. بالکل ہے. تو یہ مسلمان ہمارے بھائی جو ہے یہ اس بات پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ کریں گے بھائی, ابھی تم سوشل میڈیا ہے, بہت جلدی کیوں کر رہے ہو یار. جو کام میں ہم پیدا ہوئے, جو ہمیں سکھایا گیا, وقت تو لگے گا بھائی. یہ جو میں کہتا ہوں جو آپ لوگوں نے کام شروع کر دیا نا, یہ بہت بڑا کام ہے. اس کی کوئی چیز نہیں ٹھہرے گی اس کے آگے, سب کچھ جی اڑا کے رکھ دے گا. دیکھنا پہلے تو جو اٹھتا تھا اس کو مار دیتے, اب کتنے ماریں گے. لوگ چہرے چھپا کے آ رہے ہیں, کوئی دکھا کے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے اپنے حساب سے لوگ آ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے نا. ہاں جی. اچھا چلیے تو آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال. نبی کا معجزہ 2 جی منٹ کا جی ہوتا ہے نا. بولیے. نبی کا معجزہ 2 منٹ کا ہوتا ہے. کوئی معجزہ دکھا دیا, کوئی اونٹنی پیدا کر دی کسی جگہ سے, یا دریا کو پاڑ دیا. سائنسدان کا معجزہ ہمیشہ کے لیے, میں سائنسدان کو کیوں نہ مانوں, ہمیشہ کے صحیح لیے بات ہے. لوہے کو ہوا میں اڑا دیا, پانی پہ محنت کی سائنسدان نے, اس کو روشنی پیدا کر دی. میں سائنسدان کو کیوں نہ مانوں. نبی سے زیادہ اچھے معجزے دکھاتا ہے, اور ہمیشہ کے لیے دکھاتا ہے. نبی کا معجزہ آدھے منٹ کے بعد ختم, سائنسدان کا معجزہ ہمیشہ رہتا ہے. تو میں سائنسدان کو ترجیح کیوں نہ دوں. جی زیادہ فوقیت تو پھر سائنسدان کو ہی دینی چاہیے, یعنی وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پوجا کی جائے. سائنٹسٹ لوگوں کی جو کمیونٹی ہے
ان کی پوجا کرنا یہ زیادہ یعنی حق والی بات ہے، سوائے اس کے کہ ایسی کی پوجا کرے جو صرف قتل و غارت اور کوئی اپنی نشانیاں لوگوں کے سامنے نہیں ہے اس کی کہ اس کو مانا جائے، بس وہی پرانے لوگ، پرانے معجزے، پرانے کرامتیں، یہ ہمارے سامنے کیوں نہیں ہوتی یہ کرامتیں؟ بس ایک زمانہ جاہلیت میں ہوتی تھی، اب سائنس کا دور آ گیا ہے، نبی بھی نہیں آ رہے، کچھ نہیں آ رہا، بس اب وہ کرامتیں ٹکے گی بھی نہیں نا، وہ تو اس کا بھانڈا پھوڑ ہو جائے گا۔ میری بیٹی تقریباً 7 جواب دے رہی ہے، ٹھیک ہے، ہاں تو جب تک چلتے ہیں چلاتے ہیں، پھر آپ کے میں آتا رہوں گا ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ جی جی، تو ابھی یعنی ختم کرنا ہے یا کچھ منٹ آپ اور دے سکتے ہیں؟ تو میں جو 3-4 سوال ہے مختصر آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں، یا اگر ابھی بیٹی ختم ساتھ دے کرنا گی تو جب بیٹی ساتھ 10 سوال پوچھیں، جب تک بیٹی چلتی چلاتے ہیں، لائٹ نہیں ہے نا ادھر۔ ہاں ٹھیک ہے، تو مختصر آپ جواب دے دیجیے گا، کوئی مشکل نہیں، کیونکہ 1 گھنٹے کے اوپر تو ہو ہی چکا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کے نزدیک حضرت محمد صاحب نبی کیوں نہیں ہو سکتے؟ ان کے کردار نبوت کے قابل نہیں ہے، ان کی سیرت نبوت کے قابل نہیں ہے۔ ہاں نہیں، جی، لیکن محمد صاحب کے لیے تو یہ کہا گیا ہے اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کا جو کیریکٹر ہے وہ تو اعلی مقام پر ہے، درجے پر ہے۔ تو اس درجے کو رکھ کر بنو امیہ نے اتنے حکومت کی، بنو عباس نے حکومت کی، عثمانیہ خلافت چلتی رہی، یہ چیزیں آگے رکھ کے لوگ الو بناتے رہے نا۔ جی، لیکن یہ کب تک چھپائیں گے؟ اب تو ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اچھا چلیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، اسلام میں عورتوں کا مقام کیا ہے؟ اسلام میں عورتوں کا مقام ایک شاپر کی طرح ہے۔ کس کی طرح؟ شاپر کی طرح، ایک بوری کی طرح۔ اچھا بوری، ہاں۔ آپ جاتے ہیں، آٹا ڈالتے ہیں بوری کے اندر اور لے کے آتے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ آٹا گھر لے آتے ہیں، بوری کی ضرورت نہیں، بوری آپ پھینک دیتے ہیں، شاپر پھینک دیتے ہیں۔ عورت کی مثال اتنی ہے، عورت کی مثال یہ کہ بچے پیدا کرے، آپ کی خدمت کرے، بس اور کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو ٹھنڈا کرے، آپ کا بستر گرم کرے، کھانا گرم کرے، اور کوئی مقصد نہیں عورت کا۔ بس حدیث بھی اس کے اوپر، حدیث بھی ہے، حدیث بھی اس کے اوپر نا، اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں محمد حکم دیتا کہ ہر عورت اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ تو اس عورت کا کوئی مقام نہیں اسلام کے اندر، اسلام سے پہلے تھا، بہت بڑا مقام تھا، ٹھیک ہے نا؟ اسلام کے بعد کوئی عورت کا مقام ختم ہو گیا، اس کو لونڈی بنا سکتے ہو، اس کو بیچ سکتے ہو، جو مرضی اس کے ساتھ کر سکتے ہو۔ جی جی، بالکل بالکل، یعنی اسلام کے نزدیک تو جو عورت ہے یا مہیلا ہے، جو فیمیل ہے، ان کی کوئی عزت ہی نہیں ہے، ایک شاپر کی مانند ہے، بالکل۔ استعمال میں لاؤ پھینک دو بس۔ جی، اگلا سوال ہے اور بہت امپورٹنٹ سوال ہے یہ حافظ صاحب، کہ کیا وہ ایسی چیز ہے، کچھ ایسے پوائنٹس بتائیں ہمارے مومن ویورز کے لیے، یا جو جتنے مسلمان سنیں گے، ایسی کوئی چیز بتائے، کچھ پوائنٹس بتائے جس کے اوپر غور کر کے وہ یعنی ان کے لیے آسانی ہو جائے یہ سمجھنا کہ اسلام یا محمد صاحب جو ہے یہ کوئی صحیح چیز نہیں ہے۔ محبت اور عقیدت کی پٹی اتار کر قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، رسول اللہ کی زندگی کو غور کے ساتھ، بغیر محبت کے آنکھوں پہ جو پٹی محبت کی باندھی ہے اس کو اتار کے پڑھیں، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جی بالکل بالکل۔ جی اچھا، اسلام کا فیوچر آپ کیا دیکھتے ہو؟ ایک سوال کیا تھا ویور نے، اور پاکستان میں کیا حال ہے، یعنی کیا ہونے والا ہے، یا عام طور پہ جو دنیا میں اسلام کا فیوچر کیا ہے، مطلب کتنے سالوں تک یا کتنے دنوں تک یہ سسٹین کر پائے گا اس کٹرتا کے ساتھ؟ سعودیہ میں تو سامنے آ گیا، پاکستان میں تو اسلام ختم کرے گا مولوی حضرات، جو روزانہ بچوں کے ریپ ہوتے ہیں، ٹی وی پہ کیس آتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں،
ان کی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے لوگ نا دور ہوتے جا رہے ہیں. آپ پاکستان کے سوشل میڈیا دیکھیں, کوئی نہ کوئی مولوی پکڑا جاتا ہے, بچوں کو ٹھوک رہا ہے, بچی کو ٹھوک رہا ہے. اس وجہ سے لوگوں کے اندر اتنی نفرت پیدا ہو گئی ہے نا, پہلے کی طرح قدر ختم ہو گئی, محبت ختم ہو گئی ہے. ٹاواں کو مولوی ہے, اکثریت مولوی کی ایک ٹکے کی عزت نہیں ہے. ان اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو بچوں کے ریپ کرتے ہیں, ان کے پاس زیادتی کرتے ہیں, جو سسٹم ہے اس خود بخود ہی یہ اپنے خود بخود ختم ہو جائیں گے. پاکستان کے اندر خود بخود ختم ہو گئے. مولویوں کے ہاتھوں اسلام ختم ہوگا, مسجد کے ہاتھوں اسلام ختم ہوگا. اس لیے باہر لوگ سے کوئی جانا محنت بند کی کر دیں ضرورت گے نہیں وہاں. پڑے. بالکل بند ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ. پاکستان کے اندر یہ حالات ہے کہ کئی مسجدوں میں کتے بچے ڈالتے ہیں, وہاں کوئی نمازی نہیں, کوئی اذان نہیں, گل نہیں, بات نہیں, یہاں تک لوگ اچھا, ختم ہے. ہاں پاکستان میں جی, یہ حال ہے. پاکستان میں یہ حال ہے. جی. میں اور تبلیغی جماعت میں گیا ہوں, بہت پھرا ہوں. اچھا, جی جی اسلام انڈیا میں زیادہ ہے پاکستان سے, وہاں کے مسلمان زیادہ مضبوط ہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اچھا وہاں ہاں جی. جی جی, کیوں ایسا لگ رہا ہے آپ کو؟ لیکن پتہ نہیں کیا وجہ, یا تو دو پوزیشن میں ہے نا اس لیے, تو اقلیت میں اس وجہ سے بھی. دوسرا جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں, آپ ظفر صاحب, آپ جیسے سچ والا صاحب, یہ خود بخود ہی اپنا ساری حقیقت سامنے کھل جائے گی. بالکل کیوں؟ بالکل. سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے, خوشبو کبھی آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. سچائی چھپ نہیں سکتی سچائی بناوٹ کے اصولوں سے, بناوٹ کے اصولوں سے, خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے. کاغذ کے پھولوں سے. واہ واہ, کیا بات ہے حافظ صاحب, بہت زبردست. تو حافظ صاحب بہت 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 شکریہ کہ آپ ہمارے اس چینل پہ آئے, ہماری دعوت کو آپ نے قبول کیا, لبیک کہا, اور اپنے علم سے اور جو آپ کی انٹلیکٹ ہے, سوچ ہے, اس سے آپ نے ہم سب ویورز کو, درشکوں کو آپ نے مستفیض کیا. مستفیض ہی کہتے ہیں نا, جس سے ہم کو فیض ملا. اتنی باتیں ختم نہیں ہوگی, لیکن پروگرام ختم ہو جائے گا, 4 10 15 20 پروگرام ختم ہو جائیں گے. جو باتیں میں نے مشاہدہ تجربہ کیے نا, وہ کبھی جی ختم نہیں ہو سکتی. ایسے ایسے لوگ بالکل. ہنس کے نا دیکھیں گے کیا یہ اسلام ہے یار. میں جی جو جی خود میں نے بالکل. تجربہ ہم کیے دیکھا ہے. میں آپ سے ٹھیک ہے, ریکویسٹ کروں گا حافظ صاحب کہ آپ آج تو صرف ایک انٹرویو والا ایپیسوڈ تھا, آپ مجھے بتائیے کہ کون سے ٹاپک پہ آپ اس چینل پہ آ کے بات کر سکتے ہیں. ہم سٹریم آپ کے ساتھ, اگر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے تو الگ الگ موضوع پہ ہم سٹریم کر سکتے ہیں. آپ اسی طریقے سے ہمارا ساتھ بھی دیجئے تاکہ جو عوام ہیں ان تک ہم بات کو پہنچا سکے. آپ جیسے عالموں کی, حافظوں کی بہت ضرورت ہے اس مومنٹ کے لیے. تو کوئی بھی ٹاپک آپ کو لگے کہ میں اس پہ بات کر ٹھیک ہے, سکتا ہوں تو آپ مجھے بتا بالکل دیجیے گا فیس بک میسنجر پہ. ٹھیک ہے, اور ایک خاص سٹریم, صرف جیسے آج سٹریم ہوئی ہے اسی طریقے سے بھی آگے ہم سٹریم کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے حافظ صاحب, ٹھیک ہے. ایک بہت خوشخبری بہت میں شکریہ. سناؤں سب کو, خوشخبری جی جی سناتا ہوں بالکل. آخر میں. سب جی. سے زیادہ فعال نا اسلام کے لیے جو محنت کر رہے ہیں تبلیغی جماعت والے ہیں. وہ آپس میں 2-3 گروپ بن گئے, پاڑ گئے آپس میں. پاکستان میں ایک دوسروں کے مسجدوں کو میں آنے نہیں دیتے. ایک ہے دلی کے مولوی سعد کا گروپ, ایک ہے شورا کا گروپ. آپس میں ان کی لڑائیاں ہاں شروع ہاں. ہو گئی ہیں, پاؤں کٹ گئے. بس خوشخبری ہے, حالانکہ پہلے خوش یہ تھا حافظ ہوا صاحب, نکل پہلے گئی ہے, یہ, تبلیغی ہاں جماعت سے ہوا نکل گئی ہے. بالکل میں یہی کہہ رہا تھا حافظ صاحب کہ پہلے یہ تھا کہ تبلیغیوں میں کوئی جھگڑا نہیں تھا. ہاں باقی جی, آپ کو بریلوی میں الگ الگ گروپ ملیں گے, اور اہل حدیث میں ملیں گے, سلفی میں ملیں گے, شیعہ میں ملیں گے. تبلیغی جماعت ایسی تھی جو کنٹروورسی سے بہت دور رہتی تھی. لیکن اب حال فی بالکل الحال میں یہ جو 2 گروپ بنے ہیں, یہ تبلیغی بھی آپس میں بٹ چکے ہیں. بڑھ چکے ہیں. بالکل پاکستان, ہاں جی, اس طرح جی, مارتے ہیں ایک پاکستان دوسرے میں کو. نہیں, بھارت میں بھی یہی حال ہاں, ہے تبلیغیوں میں. پاکستان میں سر ایک دوسرے کے سر پاڑتے ہیں, مسجد میں لڑتے ہیں ڈانگ لے کے. وہ ہاں اچھی خبر ہے, یہ خوشخبری. جی ٹھیک ہے جی, بڑی مہربانی, شکریہ آپ نے ہمیں اپنے سامعین سے تعارف کرایا ہمارا. اور جی, اس چینل کو ٹھیک ہے, اپنا ہی چینل سمجھیے حافظ صاحب, اور وقت ہم کو دیتے رہیے. ٹھیک ہے, اذان, شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا.
آپ لیو کر سکتے ہیں حافظ صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. جی, تو بہت ہی زبردست اور شاندار گفتگو حافظ صاحب کے ساتھ ہوئی, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے ملا ہوگا, جاننے ملا ہوگا. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ لائک کر دے, شیئر کر دے, تاکہ عام عوام تک جو مسلمان ہیں ان تک جب ایسی ویڈیوز جائیں گی اور وہ دیکھیں گے کہ مسجد کا امام, حافظ, قاری اور یعنی جو خطیب ہے جو خطبہ دیتا ہے, وہ لوگ آ کر اپنی داستان بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بھی اسلام کو ترک کر دیا, چھوڑ دیا, تو پھر ہمیں بھی کچھ سوچنا پڑے گا اس بارے میں. یہ ان کے ذہنوں کو کھول سکتا ہے, ان کی آنکھوں کو کھول سکتا ہے, اور آپ لوگوں کے سپورٹ کے بنا یہ پاسبل نہیں ہے. تو جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ مہربانی کر کے ویڈیو شیئر بھی کیا کرے, آپ صرف دیکھے نہیں, شیئر کرے, دوستوں میں شیئر کرے, سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ شیئر کرے, تاکہ اگر چینل کی ریچ بڑھے گی تو زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اس ہماری ویڈیوز کو دیکھیں گے, تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے اندر سے کٹرتا ختم ہوگی, تو ہم سب مل کر سکون سے بنا کوئی فساد کے اچھی سی زندگی اپنی گزار سکتے ہیں. بہت بہت آپ سبھی لوگوں کا شکریہ. میں کوشش کروں گا جو ہمارے وکاس وشیش جی جن کے ساتھ 4-5 دن پہلے پروگرام ہونا تھا, اسلام سے انسانیت ایک ملحد کی کہانی ایپیسوڈ میں, ان سے میں پھر سے کانٹیکٹ کر کے ان سے وقت متعین کر کے ہم وہ بھی ایپیسوڈ سامنے لے کے آئیں گے بہت جلد. آپ سب کا شکریہ, اپنا خیال رکھیے. گڈ ایوننگ, جے ہند, وندے ماترم.